حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے، ہر بندے کا آزما راز کی باتیں بتاتے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ نبی میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ اتنے قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہیلیاں نہ بجھوائیں، مہربانی کریں بتائیں کدھر آئے ہیں۔ حضرت عمر رو پڑے، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافق 12 منافقین کے نام کن کتابوں میں آئے؟ علماء سے پوچھے، میرے بھائی میں تو جاہل آدمی ہوں، میرا اس پہ کلپ دیکھ لیں، رسول اللہ کا قاتل کون، اس میں جتنی میں بات ان کیمرہ یا آن کیمرہ کر سکتا تو میں نے کر دی۔ میرا ایک لیکچر جسے میں قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں وہ ہے کہ رسول اللہ کا قاتل کون۔ میں نے ان کے سارے اعتراضات کے جواب دیے۔ یہ کہتے ہیں حضور کو زہر دیا انہوں نے حدیث لدود کے ذریعے، وہ حضور کے منہ میں دوائی ٹپکا رہے تھے، انہوں نے کہا زہر ٹپکا دیا، اس کے آگے اس کا جواب موجود ہے۔ حضور علیہ السلام وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے منہ میں دوائی ڈالی جان بوجھ کے، حضور اللہ کہتے رہے نہ ڈالو، لیکن ہم نے یہ گمان کیا کہ مریض جو ہے نا وہ دوائی کو ناپسند کرتا ہے، اور اس وقت نبی علیہ السلام کی تکلیف ہے اور وہ تو چاہتے تھے کہ حضور کی تکلیف دور ہو۔ آپ اپنے چھوٹے بچے کو ٹیکا نہیں لگواتے، وہ لاکھ کہتا رہے، لیکن آپ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، صحابہ سے حضور کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، وہ آپ کے منہ میں دوائی ٹپکا رہے تھے، یہ کہتے ہیں زہر ٹپکا دیا۔ اس کے آگے موجود ہے بخاری میں، پھر حضور کو فاقہ جب ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ دوائی لے کے آؤ، وہ دوائی لائی گئی، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا، یعنی حضور کہہ رہے تھے کہ میں اس حالت میں بھی قابل اتباع ہوں۔ وہ دوائی منگوائی گئی، آپ نے سارے صحابہ کے منہ میں ٹپکوائی سوائے حضرت عباس کے، کیونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ تو سرکار اگر وہ زہر تھا تو سارے مار کیوں نہیں گئے؟ اور دوسرا اس دوائی کے بعد تو حضور صحتیاب ہوئے ہیں۔ اگر زہر تھا اور حضور اس سے یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹتے ہیں، اسی میں ان چیزوں کے جواب موجود ہوتے ہیں۔ اعلان ولایت علی کے بعد پیغمبر پر 12 قاتلانہ حملے ہوئے۔ 12 قاتلانہ حملے اعلان غدیر کے بعد، کہ ہم تو مسلمان ہی اسی لیے ہوئے تھے کہ بادشاہ بنے، اور تو تاج علی کے سر پہ رکھ گیا۔ چنانچہ پہلا حملہ ہے، قاتلانہ حملہ ہے پیغمبر پر، جس کا نام ہے تاریخ میں واقع عقبہ۔ یہ باتیں جو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ صرف شیعہ کتابوں میں ہوں تو زیادتی ہے، پھر مجھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ برادران اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ 12 مشتنڈوں نے ارادہ کیا کہ پیغمبر کو پہاڑی پر اونٹ سے اترتے ہوئے قتل کر دیا۔ انہوں نے ایک پتھر کو لڑھکایا، دھکا دیا ایک پتھر کو، تاکہ سرکار کی اونٹنی بدک جائے، یعنی حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اور اونٹنی سمیت پہاڑی پر چڑھ رہے، وہ اوپر کھڑے تھے اس طرح سے، اور انہوں نے اوپر سے پتھر کو، آج تک ڈاکو ایسے کھڑے ہوتے، اور پتھر کو لڑکایا۔ اچانک بجلی چمکی، ادھر سے ہوا چلی، نقاب اتر گئے، ادھر سے بجلی چمک گئی۔ پیغمبر نے ایک صحابی کو ان کے چہرے دکھائے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جسے صرف روشنی میں نظر آئے، نبی وہ نہیں ہوتا جسے صرف روشنی میں نظر آئے، نبی کو اندھیرے میں بھی پتا تھا کہ یہ کون ہے۔
لیکن ایک صحابی کو وہ چہرے دکھائے. میں ایک پکی نشانی تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور میری منت ہے کہ ان آدھی جاگتی اور آدھی سوئی آنکھوں سے یہ بندے کا نام اگر کسی کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا وہ کاغذ پین سے لکھ لے گا تاکہ اسے یہ نام یاد رہے، اور وہ نام لکھ کے اپنے پاس رکھ لے. اور اگر کوئی نام یاد رکھ سکے تو وہ یہ نام یاد رکھ لے. یہ میرے سامنے علامہ عباس ہے، میں تو جھوٹی بات کروں گا نہیں. جتنے بندے سن رہے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سن لیں. اپنے کسی بھی پڑھے لکھے غیر شیعہ مولوی سے پوچھنا کہ رازدار رسول کون ہے. کیا جی؟ رازدار رسول کون ہے؟ تو وہ ہیں حذیفہ یمانی. حذیفہ یمانی پیغمبر نے حذیفہ یمانی کو وہ 12 شکلیں دکھا دیں. دیکھ حذیفہ یہ منافق ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. حذیفہ میرا راز اپنے پاس رکھنا اور ان کے نام کسی کو نہ بتانا. وہ بدماش اتنے پاورفل تو تھے کہ نبی کو نام چھپانے پڑے. اتنے پاورفل تھے وہ منافق کہ احمد مختار کو، سید ابرار کو ان کے نام چھپانے پڑے. برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ حذیفہ رازدار رسول ہے. صبح پیغمبر نے تقریر کی، بڑے عزت مآب حضرات تشریف فرمائے، بالخصوص ہمارے کمانڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مختار فوج کے، تحریک کے. میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے صبح تقریر کی اور آقا نامدار نے اس تقریر میں فرمایا رات میرے قتل کی سازش کی گئی تھی اور 12 لوگوں نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا. اللہ نے مجھے بچا لیا. وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں. امام زمان آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی نے مقصد کو سمجھا. وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں اور یہ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا. یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملے گی کہ یہ 12 لوگ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا. مثال اس معاشرے میں بڑی ضروری چیز ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں اعلان کروں حضرات، ابھی جب میں باشنا آ رہا تھا تو 2-3 آدمیوں نے رستے میں میری گاڑی روک کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. وہ بندے اس مجلس میں موجود ہیں. ذاتی رشتہ داری تو ہے نہیں، تعلق ہے حسین ابن علی کی وجہ سے، تعلق ہے مولا علی کی ولایت کی وجہ سے. اس محبت میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس مجمع سے کھڑے ہو جائیں گے. علامہ صاحب 200 بندے کتنے بیٹھے ہیں. آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. جس مجمع میں نبی نے تقریر کی تھی وہاں کوئی کھڑا نہ ہوا.
فرمائی کھڑا نہ ہوا. ان کا کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سازش میں شریک تھے. اب سنیے حذیفہ کا کیا ہوا. اسے بڑے بڑے لوگ اکیلے کر جاتے تھے. کس کس کو دیکھا تھا؟ اب میں کیا کروں؟ تھوڑے ہونا بھی جرم ہے. اس لیے بندہ حقیقت پڑھ نہیں سکتا. ان میں سے ایک آدمی بادشاہ بن گیا. کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ خلافت کی گیند ہاشمیوں سے نکل آئی ہے. اب ہم باری باری کھیلتے رہیں گے. تو میری طرف پھینکنا، میں تیری طرف، تو میری طرف. اس نے حذیفہ کو پکڑ لیا. حذیفہ کون کون تھا؟ کے نام تجھے رسول نے بتائے تھے. تو نے کس کس کی شکل دیکھی تھی؟ حذیفہ نے کہا راز ہے. مجھے نبی نے منع کیا تھا، میں نے نام نہیں بتانے. بندے کو غصہ چڑھ گیا. غصہ بڑی بھیڑی چیز ہے. غصے میں اندر کی باتیں باہر نکل آتی ہیں. اس نے غصے میں آ کے حذیفہ کو دھکا دیا اور دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا، واللہ انا من المنافقین، اللہ کی قسم میں تو ان 12 بندوں میں شامل تھا. کہ وہ 12 قاتلانہ حملے جو غدیر کے بعد امیر المومنین کی دشمنی میں ولایت سے گھبرا کر لوگوں نے پیغمبر پہ کیے، 12واں قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا. اس کو غیر شیعہ لوگوں نے بھی تسلیم کیا. نئے اس دور میں ڈاکٹر قادری نے بھی تسلیم کیا کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا تھا. لیکن ایک اس کے اندر وہ گنجائش رکھ گئے کہ خیبر میں زہر دیا گیا تھا. ایک عورت نے دعوت کی تھی، گوشت کھلایا تھا، اس گوشت کے اندر زہر تھا. اب یہ بات کی بات ہے، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں کہ 2.5 سال بعد زہر نے کیسے اثر کیا. لیکن جب تک صحیح بخاری میں باب وفات النبی میں یہ روایت موجود رہے گی کہ پیغمبر کو بیماری کے درمیان دوائی پلانے کی کوشش پہلے کی گئی اور حضور نے پینے سے انکار کر دی. حضور بچے نہیں ہیں، حضور نبی ہیں. اور تمہارا اپنا مشہور فکرہ ہے کہ علاج سنت ہے، تو حضور دوائی کیوں نہیں پی رہے تھے؟ غش آیا، انہوں نے دوائی پلائی. اگلے فکرے زیادہ بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ حضور نے جب اپنے چہرے پر پہ ہاتھ رکھا، دوائی ہاتھوں کو لگی، تو فرمایا یہ دوائی پلانے والوں کو بھی پلا دی جائے. وہ دوا نہ تھی، بطول کی یتیمی کا سامان تھا. جناب زہرا کی یتیمی کا سامان تھا. ایک واقعہ تبرکن تاکہ عبادت مکمل ہو جائے، اور میں قبلہ و کعبہ کو منبر دے رہا ہوں، ان کی تصدیق اور تائید سے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور مسجد میں آئے تو میں اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بدلہ دے دوں، کیونکہ رفیق الاعلیٰ سے میری ملاقات کا وقت قریب آ گیا. ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں درے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا میں حاضر ہوں. اس نے کہا میری قمیض اتری ہوئی تھی جب آپ نے درہ مارا تھا، اگر برابر کا بدلہ دینا ہے تو قمیض اتاری. اس واقعے کی مزید تفصیلات لمبی ہو جائیں گی اور یہ وقت کسی لمبی روایت کا متحمل نہیں ہے. اشارتاً گزر جاؤں گا. صحابہ کرام بھی آئے، اہل بیت اطہار بھی آئے کہ تو نبی کو نہ مار، پیغمبر کے بدلے میں ہم سے بدلہ دے. لیکن اس نے کہا کہ یہ پڑا ہے درہ، میں نے تو نہیں کہا کہ مارنا. حضور نے فرمایا ہے تو میں آیا ہوں. اگر حضور درہ مارنے دے تو میں بدلہ لیتا ہوں، ورنہ میں چپ کر کے کھڑا ہوں.
حضور نے فرمایا بلال جی مولا میرے گھر سے جا کے درہ لے آ. اس کا نام تھا ممشوق، درے کا نام. لینے کے لیے بلال دروازے پر آیا. مخدوم کونین نے پوچھا کیوں؟ کہا درہ چاہیے. کیوں؟ آپ کے بابا نے منگوایا. بلال میرا بابا تو مریض ہے، سفر پہ جاتے ہوئے درہ لے کر جاتے، سفر کی طاقت تو نہیں ہے. بلال جواب نہ دے سکا، رو پڑا. رونے کی آواز مظلومہ نے سنی، تڑپ کے کہنے لگی بلال تجھے میرے حق کا واسطہ جلدی بتا میرے بابا کو درہ کیوں چاہیے. بلال نے پورا واقعہ سنایا. ہائے کر کے زہرا کہتی اسے شرم نہیں آئی میرا بابا بیمار ہے. میں رو کے کہتا ہوں زہرا یہ امت بیماروں کا حیا کہاں کرتی ہے. تیرے بابا کو تو درہ نہیں لگے گا لیکن تیرا پوتا سید سجاد بیماری کے عالم میں اس بغیرت امت سے تازیانے کھاتا ہوا شام چلا جائے. مقصد یہ روایت پڑھنا ایک حکم کی تعمیل ہے اور وہ ایک ہی لائن میں تعمیل ہو سکتی ہے. ایک فکرہ پڑھ رہا ہوں قبلہ کو منبر دے رہا ہوں. تازیانہ آیا، جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جا کے اپنی کتابوں میں اپنے علماء سے پوچھ کے دیکھیں. جتنے شیعہ ہیں امید ہے وہ میری زبان پر یقین کریں. اور سے کہا میری قمیض اتری ہوئی تھی، پیغمبر نے قمیض اتاری. یہ درہ اٹھا کے حضور کی طرف دوڑا. کئی صحابہ نے آنکھیں بھی بند کری کہ ہم پیغمبر کو درہ لگتا نہ دیکھیں. لیکن جب وہ حضور کے قریب آیا اس نے درہ پھینک دیا اور مہر نبوت کو چوم لیا اور ہاتھ جوڑ کے قدموں میں گر گیا. آقا آپ نے کب کسی کو مارا ہے؟ میں تو مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا. روایت ختم ہو گئی. ایک لائن کا سوال، اسی کا جواب چاہے دل میں دے دینا چاہے ہائے کر کے دے دینا. اور میں منبر چھوڑ رہا ہوں. بدو نے آقا کی مہر نبوت کو چوم لیا. اس نے بآواز بلند کہا آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا تو مجھے کیوں مارتا؟ کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میں نے اسے درہ نہیں مارا؟ کیا آقا کو پتا نہیں تھا؟ پیغمبر کو پتا نہیں تھا؟ شہنشاہ انبیاء کو پتا نہیں تھا؟ پیغمبر اعظم نہیں جانتے تھے؟ بولو پورے مجمع سے سوال. جو چیز بدو کو پتا تھی کہ میں نے تازیانہ نہیں مارا، کیا نبیوں کے سلطان کو قبلہ جی پتا نہیں تھا؟ شاید پتا تھا نا. پھر نبی نے اسے جھٹلایا کیوں نہیں؟ کتنی دیر یہ گفتگو ہوتی رہی، درہ آتا رہا، قمیض اترتی رہی، لوگ سامنے آتے رہے. نبی نے کیوں نہیں کہا تو جھوٹا ہے؟ شاید محمد مصطفیٰ صحابہ کی تربیت کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے اسے بھی خالی نہیں بھیجا جو میرے سامنے آ کے جھوٹا حق مانگ رہا تھا. کل میری آنکھیں بند ہونے کے بعد اگر میری سچی بیٹی زہرا دربار میں آ کے سوالی بنے تو فاطمہ کو خالی واپس نہ بھیجنا، زہرا سے گواہ طلب نہ کرنا، زہرا سے تحریر طلب نہ. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَوْمٍ